آئیے سنتے ہیں حقیقت پر ایک کہانی، منحوس گھر۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ تب پیش آیا جب سسر کے فوت ہوتے ہی جیٹھ اور جٹھانی نے گھر فروخت کرنے کی ٹھان لی، جس میں ہم سب اکٹھے رہتے تھے۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی بات بالآخر منوا ہی لی۔ مکان فروخت کر ڈالا۔ ہمیں جو رقم ملی بہترین علاقے میں گھر لینے کے لیے ناکافی تھی۔ مکان کی تلاش ایک الگ بڑا مسئلہ تھا۔ برائے فروخت تو مکان بہت دیکھے، مگر موزوں رہائش گاہ کا ملنا انتہائی کٹھن ترین مرحلہ تھا۔ 2 دن سے پراپرٹی ڈیلر نے کئی گھر دکھائے۔ ایک گھر میرے شوہر کو بہت پسند آیا۔ مجھے کہا کہ تم بھی چل کے دیکھ لو اور اماں کو بھی ساتھ لے چلو۔ جب پہلی بار میں نے مکان دیکھا تو مجھے عجیب کراہت کا احساس ہوا۔ یہ شہر سے کافی دور ایک الگ تھلگ سی کالونی تھی۔ مکان جتنا شاندار اور مضبوط تھا، مالیت اس حساب سے بہت کم تھی۔ میرے شوہر کو اس وجہ سے بھی اسے خریدنے کی چاہت تھی۔ ہاں بولو سعیدہ، اب کیا کہتی ہو، خرید لیں؟ رحیم نے چاروں طرف کمروں کو پسندیدگی و ستائش سے دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ آبادی سے اتنی دور الگ تھلگ سی جگہ ہے رحیم، میرا جی گھبرائے گا۔ بہت خوبصورت ہونے کے باوجود مجھے کچھ ہیبت سی محسوس ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے کمرے، اونچی چھتیں، پتھریلی ٹھوس دیواریں، بڑی چوڑی چکلی سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی یہ 4 دیواری، اس پر وسیع و عریض مگر خاموش صحن عجب قبرستان جیسا ماحول پیش کر رہا تھا۔ ارے نہیں یار، رہنے کا مزہ تو اسی میں آئے گا، رحیم نے میرا مذاق اڑایا۔ ایسا مزہ الگ تھلگ اور پرسکون جگہوں پہ ہی ہوتا ہے، اور شہر سے دوری بڑی بات نہیں۔ تم کون سا روز روز گھر سے باہر نکلتی ہو؟ ہمارے پاس گاڑی ہے، وہ کچھ اترائے۔ میری ساس جو قریب کھڑی ہم دونوں کا انداز گفتگو سن رہی تھی، آگے بڑھی اور بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، رحیم بیٹا، میری مانو تو گھر خریدنے سے پہلے کسی مولوی کو ایک بار ضرور دکھا لو، بہتر رہے گا، اور جب سامان شفٹ کریں گے تب ایک بار قرآن ضرور پڑھوا لیں گے۔ کہتے تو مجھے تسلی دی۔ ٹھیک ہے امی، آپ کو پسند ہے تو لے لیتے ہیں۔ میں نے ساس کی بات کو اہمیت دیتے ہاں کر دی۔ وہ جہاں دیدہ خاتون تھی، زمانے کے اسرار اور رموز سے واقف تھی، مجھے تسلی ہو گئی۔ رحیم بہت خوش تھے۔ سارے گھر کو اچھے سے دیکھتے ہم نے پراپرٹی ڈیلر کو ہاں کر دی۔ 15 دن کے اندر ہم سامان سمیت گھر میں شفٹ ہو گئے۔ 5 کمروں پہ مشتمل گھر ہمارے خوابوں کی تعبیر تھا۔ ساس ہمارے ساتھ ہی آ گئیں، کیونکہ جٹھانی کو ان کی پسند کا گھر ابھی تک نہیں ملا تھا، اس لیے وہ شوہر اور بچوں کو لیے میکے چلی گئیں۔ ہماری گلی میں ابھی 2 ہی گھر بنے تھے، باقی گلی میں پلاٹس ٹکڑوں کی صورت میں چھوڑ دیے گئے تھے، جبکہ دوسری گلی خوبصورت مکانات سے مکمل ہو چکی تھی۔ بچوں کے اسکول بھی زیادہ دور نہ تھے، اور خریداری کے لیے مارکیٹ 20 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ ضروریات زندگی کی تمام سہولیات میسر ہونے کے باوجود مجھے یہ بات ہضم نہ ہو پا رہی تھی کہ ہماری گلی میں صرف 2 گھر بنا کر چھوڑ دیے گئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرا گھر ابھی تک خالی پڑا تھا، نہ اسے کسی نے رینٹ پہ دیا اور نہ اسے فروخت کیا۔ زندگی کے دوسرے معاملات میں الجھ کر میں وقتی طور پر بھول گئی۔ عجیب سی بستی تھی جہاں پیلے اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے گھر بنے تھے۔ ان کے دروازوں پر عجیب سی شکلوں والی عورتیں کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمکیلی اور نوکدار تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا ان سے نکلتی ہوئی روشنی مجھے چند پل کے لیے ساکت کر دیا ہو۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ لمبے منہ والی ایک بوڑھی عورت مجھے دیکھ کر چلائی۔ اس کے چہرے پر جا بجا جھریوں نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ کھردرے لمبے مگر سفید بال اس کی پشت پر سانپوں کی مانند لہرا رہے تھے۔ اس کی ناک بھی ضرورت سے زیادہ لمبی تھی۔ میں ہکلائی، یہ سامنے میرا گھر ہے، میں وہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں، یہ ہماری جگہ ہے۔ دروازے پر کھڑی دوسری عورت بھیانک انداز میں چلائی اور یکدم آگے بڑھتے ہوئے اپنے خونخوار نگاہیں مجھ پر گاڑ دیں۔ میں سہم کر پیچھے ہٹی، میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، پورے جسم پر جیسے یکدم لرزہ طاری ہو گیا۔
سانس ایسے دھونکنے کی مانند چلنے لگی۔ نور بانو رک جا، اسی بوڑھی عورت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ وہ جو شاید مجھ پر حملہ کرنے کو بڑھی تھی یکدم رک گئی۔ اطلس بی بی، ہم پہلے ہی ان لوگوں سے نقصان کروا چکے ہیں، اب اور برداشت نہیں کر پائیں گے، بہتر ہوگا یہ لوگ خود ہی نکل جائیں۔ وہ ہنوز غصے میں تھی۔ ہاں میں دیکھتی ہوں، تم چپ رہو، اس کھردری شکل والی بوڑھی عورت نے سختی سے اسے ٹوکا۔ دیکھو تم یہاں سے چلی جاؤ، ابھی ہم تمہیں محبت سے کہہ رہے ہیں، ضد کرو گی تو پھر ہم اپنی قوم سے تجھے بچا نہیں پائیں گے۔ کہتے اپنے ہاتھ سے 3 بار عجب سا اشارہ کیا تو وہاں کھڑی سبھی خواتین باری باری اس زرد انڈے نما گھروں میں جانے لگیں۔ سامنے ڈھیر سارے بچے کھیل رہے تھے۔ عورتوں کو اندر جاتے دیکھ کر وہ بھی عجب ہیبت ناک آوازیں نکالتے کمروں میں جانب لپکے۔ انہی میں ایک بچہ بھاگتے مجھ سے آ ٹکرایا۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اور لمبے نوکیلے دانت دیکھ کر میں چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ میرے چیخنے پر رحیم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے۔ وہ مجھے اتنا یاد ہے، میں اٹکتے سامنے دیوار کی جانب اشارہ کرتی جا رہی تھی۔ مجھے سامنے دیوار نہیں، وہی زرد گھر نظر آ رہے تھے۔ پھر جیسے میں غنودگی میں ہڑبڑاتی کب سوئی میں نہیں جانتی، مگر صبح سویرے رحیم کے ساتھ میری ساس بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ میں فرط حیرت میں تھی کہ دونوں کا انداز ایک جیسا تھا۔ رات بھر رحیم کے ساتھ میں بھی تیری چارپائی کے ساتھ لگی اول فول دھنتی رہی۔ کس دنیا میں گئی تھی جہاں تجھے پریاں اور چڑیلیں نظر آ رہی تھی؟ ساس نے گھورتے آبرو چڑھائے۔ پریاں، چڑیلیں؟ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ ہاں، پریاں اور چڑیلیں۔ ساس نے اور تیز آواز کے ساتھ آبرو کھینچے۔ امی جانے دیں، شاید یہ خواب میں ڈال گئی تھی، مجھے لگتا ہے اسے یاد نہیں۔ رحیم نے میرا دفاع کرتے امی کو بہلایا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے بھی کوشش بسیار کے باوجود کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی اثنا میں رحیم نے مجھے کچھ رقم دی کہ بچوں کے لیے نئے اسکول یونیفارم لانا ہے، تم امی کے ساتھ مارکیٹ چلی جانا، مجھے آج کچھ ضروری کام ہے۔ میں نے جی اچھا کہتے رقم تھام لی اور ناشتہ بنانے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ امی وقفے کن آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مارکیٹ میں آج رش ضرورت سے زیادہ لگا۔ شاید موسم کے اثرات تھے، کیونکہ گرمی جا رہی تھی اور ایسے موسم میں شاپنگ کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ امی نے اپنے لیے نئی شال لی، میں نے دونوں بچوں کے یونیفارم کے ساتھ نئے جوتے بھی لے لیے اور اپنے لیے ایمبرائڈری کا بے حد نفیس سوٹ پسند کرتے اب بھاؤ تاؤ کرنے لگی۔ تم سے کہا تھا نا کہ یہاں سے چلے جاؤ، لگتا ہے تم لوگوں کو سبق سکھانا پڑے گا۔ زرد لباس میں ملبوس وہ 70-80 سالہ عورت میرے بائیں جانب کھڑی خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس کے سنسنی خیز خوفناک لہجے پر میرا خون خشک ہو گیا۔ میں جو رات والا خواب مکمل طور پر بھول چکی تھی، چھپاک سے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دکاندار مجھے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر میں کان منہ لپیٹے مارکیٹ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ میرا جسم سوکھے پتے کی مانند ایسے لرز رہا تھا جیسے برسوں سے بیمار ہو۔ میں نہیں جانتی تھی امی کیسے ہانپتے کانپتے پیچھے دوڑی آئیں اور مجھے گاڑی میں لا بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد ہم دونوں گھر کے سامنے کھڑی تھیں اور رحیم دروازہ تھامے ہم دونوں کو گھورے جا رہے تھے۔ 3 دن ہو گئے تھے، میرے منہ سے رٹے رٹائے جملے تو اتر سے جاری تھے کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ رحیم کے ساتھ امی بھی شدید پریشان تھی۔ بچے الگ حواس باختہ نظر آئے، مگر میں اپنی بات پہ ڈٹی رہی۔ کھانا پینا تقریباً سبھی ساس کے ہاتھ تھا۔ میں سارا دن کمرے میں پڑی گھر خالی کرنے کی رٹ لگائے رکھتی، کیوں نہ لگاتی؟ نور بانو سامنے دیوار سے چپکی اپنی خونخوار نگاہوں سے گھورتی رہتی اور میں مارے ڈر اور خوف کے وہی جملے دہراتی رہتی جو وہ کہتی۔ شاید رحیم کو میری بات کا کبھی یقین نہ آتا اگر وہ واقعہ ان کے سامنے رونما ہوتا۔ اس دن کام سے واپسی پر انہیں دیر ہو گئی۔ جوں ہی انہوں نے لمبی تاریک گلی میں قدم رکھا، نکڑ کے خالی گھر میں جلتی روشنی دیکھ کر انہوں نے سکون کی سانس لی کہ چلو گلی میں دونوں گھر آباد ہو گئے،
اب سعیدہ کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سنیے، قریب سے گزرتے کسی عورت کی آواز پہ رحیم کے قدم رک گئے۔ انہوں نے گھما کے چہرہ ادھر کیا تو ایک خوبصورت چہرے کو داخلی دروازے پہ ایستادہ پایا۔ وہ انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ جی کہیے، رحیم نے نئے کرایہ دار سمجھتے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ جی کہیے، رحیم نے نئے کرایہ دار سمجھتے ہوئے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ وہ پوچھنا تھا، اب آپ کی بیگم کیسی ہیں؟ اب بھی بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں کیا کہ نہیں؟ دانتوں تلے لب مسکرائے جبکہ رحیم اس غیر متوقع جملے پر سٹپٹا سے گئے۔ جی، آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ گھر گئی تھی؟ وہ بوکھلا سے گئے۔ ارے نہیں رحیم صاحب، میں بھلا کیوں جاؤں گی؟ صبح کام کے لیے ملازمہ لگائی ہے، وہی بتا کر گئی تھی کہ آپ کی بیگم دماغی طور پر کہتے وہ رکی۔ ارے نہیں، میری بیگم پاگل نہیں ہے۔ رحیم کو اس کی معنی خیز بات بری لگی تو جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ بس کچھ دنوں سے پریشان سی ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی، کہتے اسے اجازت طلب کی کہ کہیں کچھ اور ہی نہ پوچھ لے۔ اچھا سنیے تو وہ یکدم بولی، اس بار اس کی بات مان لیجیے گا، آپ کا ہی فائدہ ہے، نہیں تو نقصان اٹھائیں گے۔ اس کا کہکا بڑا جاندار تھا، نہ جانے اس عورت میں کیسا سحر تھا کہ رحیم کوشش بسیار کے باوجود پوچھ نہ پائے۔ کیسا نقصان؟ اس عورت سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ رحیم نے جلدی سے اجازت طلب نگاہ ڈالتے گھر کی راہ لی۔ رحیم جب گھر داخل ہوئے تبھی سبھی سوئے پڑے تھے۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے وہ جوں ہی کچن میں داخل ہوئے تبھی ان کی نگاہ سامنے والے گھر پر پڑی، جو روشنیوں سے نہایا عجب منظر پیش کر رہا تھا۔ ارے ابھی تو اس گھر میں سوائے اس عورت کے کوئی نہ تھا، اور اب یہ برقی کمکمے جیسے شادی کا ماحول ہو، یہ یکدم اچانک کیسے؟ رحیم کا ماتھا ٹھنکا۔ کھانے کا ارادہ ترک کرتے رحیم کمرے میں آ کر لیٹ گئے، مگر عورت کی سحر زدہ ہنسی اور برقی کمکموں نے ان کی آنکھوں سے نیند اچک لی۔ صبح ناشتے کی میز پہ والدہ سے باتیں کرتے رحیم نے اچانک اس عورت کا ذکر چھیڑ دیا۔ امی کچھ پل حیرت سے رحیم کو دیکھتی رہیں، پھر لا علمی کا اظہار کیا کہ یہاں تو کوئی ملازمہ نہیں آئی، اور جس گھر کی تم بات کر رہے ہو وہ کل تک تو بالکل خالی تھا، کبھی ہمسائے آئے کبھی سامان، وہ کچھ نہیں جانتی۔ میں بھی آنکھیں کھولے گم گو کیفیت میں ان کی باتیں سن رہی تھی، مگر کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی، کیونکہ نور بانو اب بھی میرے سامنے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس دن حسب توقع رحیم خاموشی سے ناشتہ کر کے باہر نکل گئے۔ ساس نے کچن سنبھال لیا۔ میں نے گھر کے دوسرے انتظامات 3 بیڈ ریسٹ کر کے تھک چکی تھی، سوچا اب گھر صاف کر لوں۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ نور بانو جو ہر جگہ مجھے نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھی، آج غائب تھی۔ موقع کو غنیمت جانتے میں گھر پر متوجہ ہو گئی۔ ابھی دوپہر کے 2 بجے تھے کہ رحیم غیر متوقع طور پر ایک شخص کو لے کر گھر آیا، جو ایک پختہ عمر کے شخص تھے۔ چہرے پر لمبی باریک داڑھی، سر پر سفید ٹوپی۔ ان کے آنے سے گھر بھر میں خوشبو سی پھیل گئی۔ ان کا آنا ہمارے لیے اچنبھے کی بات تھی۔ ساس ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی اور میں بچوں کو کھانا کھلا کر ہوم ورک کروا رہی تھی۔ رحیم گھر والوں کو یہیں بلا لو تاکہ سب کو ایک ہی بار دیکھ لو۔ تسبیح کو ہاتھوں میں گھمائے وہ صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے ابھی بلاتا ہوں، کہتے رحیم سبھی کو بلانے دوڑے۔ کچھ ہی دیر میں ہم سبھی اس بزرگ کے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے کوئی ورد پڑھ رہے تھے جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے اپنی سرخ نگاہیں مجھ پر جمائیں، جبکہ میں باقاعدگی سے ان کی نگاہوں میں گھور رہی تھی۔ شاید میں نادیدہ طاقت کے زیر اثر تھی۔ پھر جیسے ہی ہوش خرد سے بیگانہ ہوتی چلی گئی، جناب یہ میری بیوی ہے، اس کا نام سعیدہ ہے۔ اچانک رحیم بوکھلا گئے۔ تم خاموش رہو رحیم، میں نے جس سے پوچھا ہے وہ خود بتائے گی۔ اس شخص نے سختی سے رحیم کو جواب دیا۔ ہاں بتاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں سے آئی ہو اور کیا چاہتی ہو؟
تسبیح باقاعدگی سے گھوم رہی تھی۔ نور بانو سرسراتی آواز پہ رحیم اور اس کی ماں نے سعیدہ کی جانب خوف سے دیکھا۔ اس فیملی کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو؟ ورد کرتے سوال داغا گیا۔ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں اپنے بچوں کے ساتھ صدیوں سے رہ رہی ہوں، مگر یہ لوگ یہاں قابض ہو گئے ہیں، میں کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کروں گی، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ مگر اب یہ گھر یہ لوگ خرید چکے ہیں تو اب یہ گھر ان کا ہوا، تم اب یہ جگہ چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ بابا جی نے تحکم سے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں یہ گھر کبھی نہیں چھوڑوں گی، اور اگر یہ لوگ یہاں رہے تو انہیں بھی مرنا ہوگا جیسے ہم سب یہاں رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بابا جی کی تسبیح پر گھومتی انگلیاں پل بھر کو رکیں۔ ہا 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 ہا، وہ یک دم ہنسی۔ اتنے بڑے عامل ہو، ابھی تک نہیں جان پائے کہ ہم یہاں کیوں رہتے ہیں اور کیوں کسی اور جگہ پر جائیں؟ وہ گھوری۔ اس کی بات پہ بابا جی آنکھیں بند کیے مراقبے میں چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو نور بانو جا چکی تھی۔ انہوں نے لمبا ہنکارا بھرا اور رحیم کی جانب دیکھتے بولے، تم لوگوں کو یہ گھر چھوڑنا ہوگا رحیم۔ جس پراپرٹی ڈیلر نے یہ گھر بیچا ہے وہ یہ خوبی جانتا تھا کہ یہ جگہ کون سی ہے اور لوگ کیوں یہاں گھر لینا پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ ساس ہڑبڑائی آواز میں بولی۔ بی بی، یہاں پہلے قبرستان تھا، چند قبضہ مافیا نے اس جگہ پر قبضہ کر کے قبروں کا نام نشان تو مٹا دیا، مگر جو نیچے دفن ہیں انہیں کیسے غائب کرتے؟ اس لیے بہتر ہے جلد از جلد یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، نہیں تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ بابا جی کچھ دیر بیٹھے عمل کرتے رہے، ہمیں گھر خالی کرنے کا کہہ کر چلے گئے، جبکہ سانس نے ان کے جاتے ہی بوریا بستر سمیٹا اور ہم سب کو لیے اپنے بھائی کے گھر آ گئیں۔ 2 ہفتے سے ہم یہیں ہیں، اب مجھے نور بانو نظر نہیں آتی، شاید وہ یہی پیغام دینے کے لیے مجھے نظر آتی تھی۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول کر کسی کا نقصان کرتے نہیں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول کر کسی کا نقصان کرتے نہیں چونکتے۔ جیسے پراپرٹی ڈیلر نے جھوٹ بول کر گھر بیچا، اب اسی گھر پہ برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ اب جب تک وہ فروخت نہیں ہوگا تب تک ہمیں یہیں رہنا ہوگا۔ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور دوستوں کے ساتھ یہ کہانی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔